ناول میڈل آف اوشن، رائٹر رشک فلک، قسط نمبر 6۔ علی نائشہ کو لے کر ایک بہت خوبصورت ریسٹورنٹ میں آیا تھا جو بہت ہی پیارا تھا۔ گولڈن اور بلیک کمبینیشن میں تھا، جس میں لال کلر اور زیادہ کھل رہا تھا۔ خوبصورت پردے، ان میں خوبصورت سی ٹیبل سجے، ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے، خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ اور تھوڑی سی دور ایک پول سا بنایا گیا تھا جس کے آس پاس لائٹس تھیں، جبکہ ان لائٹوں کی روشنی اس پانی میں جگمگا رہی تھی اور مختلف رنگوں سا پانی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے علی اور نائشہ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی ٹیبل کے نزدیک پہنچے، علی نے انتہائی محبت سے اس کے لیے کرسی کھسکائی اور اسے اس پر بٹھا کر خود اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ نائشہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ خود پر علی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اسے ادھر ادھر دیکھتے علی نے بہت نرمی سے نائشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جبکہ اسے اس طرح سے ہاتھ پکڑنے پر نائشہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ وہ علی کے انداز بخوبی جان رہی تھی۔ اس کی پلکیں اٹھانے پر علی رضا نے اپنی کالی آنکھوں کو اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں اپنا ہی عکس پایا، اور پھر بہت نرمی سے اس کے گجرے والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا۔ اس کا انداز دیکھ کر عائشہ کا دل زور سے دھڑکا اور تیزی سے چہرہ سرخ ہوا۔ میں نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے یا عشق ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں، اور ہمیشہ تم مجھ سے عزت ہی پاؤ گی، ادب پاؤ گی۔ رسول کا فرمان ہے کہ شریف مرد اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، جبکہ بغیر دبا کا چلتا ہے۔ تو میں بھی ہماری شرافت کی رسم کا پاس رکھوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں مجھے لگے کہ تم ٹھیک ہو وہاں میں تمہاری مانوں گا۔ جہاں کبھی تمہیں لگے کہ میں غلط ہوں تو تم مجھے ٹھیک کر دینا۔ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم نے کبھی بھی کوئی تیسرا انسان بولے یا ہمیں غلط یا صحیح بتائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم خود ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں دیکھیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کی خوبی اور خامیوں کو دیکھیں اور انہیں صحیح کریں۔ میں کبھی بھی ہمارے رشتے میں کسی تیسرے انسان کو نہیں چاہتا جو آ کر ہمیں سمجھائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ماں باپ یا جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں نہ سمجھائیں، لیکن یہ ان کا حق ضرور ہے کہ اگر وہ ہمیں کبھی غلط کرتا دیکھے تو ہمیں سمجھائیں۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ہر رشتے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیشہ مل جل کر ہر بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مانیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بہت محبت سے علی نائشہ کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ اسے اس طرح سمجھاتے دیکھ کر نائشہ مسکرائی۔ اس کی تمام باتیں اسے بہت پسند آئی تھیں۔ ہر رشتے کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر انسان پہلے مل بیٹھ کر بات کر لے تو بہت سے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے۔ آپ کی تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں اس میں کچھ باتیں اور کرنا چاہوں گی۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ برابری کا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی بہت بڑا رتبہ دے دیا جائے اور کسی کو جانا ہی نہ جائے، تو یہ غلط ہے۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی بات سمجھتے ہوئے بولا، ہاں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی ادھوری باتیں مت چھوڑنا، کبھی وضاحت دینی پڑے تو دے دینا، کیونکہ کبھی کبھی وضاحت سے بڑھ کر انا نہیں ہوا کرتی، انا بری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو لائف پارٹنر ہوتا ہے، جو آپ کا سفر ہوتا ہے، اس کے سامنے وضاحت دینے میں کوئی شرم نہیں۔ یقین ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ صحیح بھی ہیں تب بھی آپ وضاحت دیں۔ کبھی کبھی آپ کی وضاحت آپ کے بہت سے معاملات کو حل کر دیتی ہے، جبکہ آپ کی انا بہت سے معاملات خراب کروا دیتی ہے۔ دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولی۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے علی نے اسباب میں سر ہلایا۔ اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت خوبصورت سی شام گزار کر وہ پھر سے اکٹھے ہونے کے لیے واپسی کی راہ لی۔ ان کی کل کی فلائٹ تھی، اس لیے تمام پیکنگ ہو چکی تھی، جبکہ سب کزنز اور گھر والے اداس تھے۔ جو بھی تھا وہ پہلی بار اتنی دور جا رہے تھے،
لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے کیریئر کا فیصلہ کر چکے تھے، تو کون انہیں کچھ کہہ سکتا تھا؟ یا کہنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کی خواہشات، ان کے خواب تھے جنہیں پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، اس لیے یہ سب ان کی خوشی میں خوش تھے۔ سب سے زیادہ مائیں اداس تھی۔ جو بھی تھا، مائیں مائیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ اولاد کے خوابوں کو تو دیکھتی ہیں، لیکن اولاد کی دوری بھی انہیں تکلیف دیتی ہے، اس لیے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش میں تھیں۔ شہرین کے گھر سب کی دعوت تھی اور خیرات تھی، اس لیے سب ان کے گھر میں جمع ہو رہے تھے۔ مسکان، نائشہ اور ذائشہ بھی ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ ذائشہ اس کا مسکان اور نائشہ کو کب سے تنگ کر رہی تھی کہ وہ ابھی سے اپنے سسرال جا رہی ہیں، جبکہ نائشہ اس کی بات سن کر کبھی شرما جاتی تو کبھی مسکرا دیتی، جبکہ مسکان کی ہر بات کا اسے جواب دے رہی تھی۔ اوئے ہوئے، آج تو ٹور ہی الگ ہے لوگوں کی، آج تو لوگ سسرال جا رہے ہیں، ہائے ہمیں بھی کوئی ہمارے سسرال لے جائے، ہم بھی جانے والے بنے، دل پہ ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے بولی۔ جبکہ اسے اس طرح سے آہیں بھرتے دیکھ کر مسکان نے کھینچ کر تھپڑ اس کی کمر پر مارا اور نائشہ اس کی طرف پلٹ کر بولی، فکر نہ کرو، تمہارے سسرال والے بھی وہی ہوں گے، خیر سے وہ تمہارے بھی سسرال لگتے ہیں، ذرا سوچو، تمہاری بھی تو خالہ ساس ہے پاگل۔ اس کی بات سن کر ذائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کچھ دیر سوچا اور پھر کھلکھلا کر ہنسی، ارے یہ رشتہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ہاں میرا بھی تو سسرال ہے، ارے میں تو اپنے سسرال جا رہی ہوں، اس لیے کوئی گانا ہی بتا دو، مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا، پہلے جب کنوارے تھے ہزاروں ویڈیو آتی تھی، اب نکاح ہو گیا تو اب کوئی پتہ ہی نہیں چلتا اب کون سا گانا گاؤں۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، یہ گاؤ۔ مسکان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر ذائشہ اور نائشہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسی، ارے پاگل، مجھے نہیں، ہمیں ساجن کے جانے ہیں، یہ گانا گانا چاہیے، ہم تو ہیں بھی تین، تو ہمیں ہی لگے گا، ارے مجھے نہیں جانا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے ساجن کے گھر جانے کی، اور تم لوگوں کو نہیں پتہ، یہ جو میرا ساجن ہے نا، اس کو جن بننے میں وقت نہیں لگتا، تمہیں نہیں پتہ اس کا۔ نائشہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر ذائشہ اور مسکان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مانی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے اس میں کب جن آئے، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، مسکان انتہائی مانی خیزی سے ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کی نظریں دیکھ کر نائشہ سپٹا گئی اور فوراً سے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھی، بولی، بکواس بند کرو، جب دیکھو غلط باتیں سوچتی رہتی ہو، اور بھی بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، بی پازیٹیو۔ نائشہ مسکان کی کمر پر تھپڑ مار کر ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر ذائشہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی، فوراً سے بولی، مسکان، سنا تو نے بھی، پازیٹیو، ہمیں بھی پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو تو صرف یہی کہیں گے۔ اس کی مسکان کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ نائشہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ کس طرح کی بکواس باتیں کر رہی تھی یہ۔ بکواس بند کرو، تم سب، جا رہی ہوں میں۔ نائشہ غصے میں باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسے اس طرح جاتے دیکھ کر مسکان اور ذائشہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ابھی وہ ہنس رہی تھی کہ نور بیگم کمرے میں آئی۔ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نائشہ کو دیکھو کب سے تیار ہو کر باہر بیٹھی ہے، چلو دفعہ ہو جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نور بیگم غصے سے بولی۔ نور بیگم کو دیکھ کر ذائشہ اور مسکان نے ہنسی روک کر پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نور بیگم کے غصے کو، اور پھر دونوں جلدی سے واش روم کی طرف بھاگیں، جبکہ نور بیگم سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ اداس ہے، لیکن میرا شہزادہ خوابوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیے، ایک لڑکے کو خاص طور پر، کیونکہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ ذمہ داریاں مردوں پر ہوتی ہیں۔ شہرین بیگم کب سے سہیل کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھی۔ جی ماما جی، سہیل ان کے احساسات کو سمجھ رہا تھا، وہ ماں تھی، انہیں اپنی اولاد کی فکر تھی۔ ہر مرد کو کام ذمہ داری سے کرنا چاہیے، وہاں جا کر لاپرواہی مت کرنا، ہر کام وقت پر کھانا اور مجھ سے بات بھی کیا کرنا، کہیں بھول ہی نہ جاؤ۔ جی ماما، ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو بھول جاؤں، سہیل شہرین بیگم کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے بولا۔ میرا پیارا بچہ، شہرین بیگم نے آگے بڑھ کر محبت سے سہیل کا ماتھا چوما، اللہ تمہیں کامیابیاں دے، لمبی زندگی صحت دے، تمہاری خوشی کے لمحوں میں برکتیں ڈال دے، آمین، شہرین بیگم دعائیں دیتے ہوئے بولی۔
بس کرے ماما، وہ کون سا لندن جا رہا ہے، اسی ملک میں ہوگا، آ جائے گا۔ علی جو کب سے سہیل کا انتظار کر رہا تھا جھنجھلا کر بولا۔ بکواس نہ کرو، جاؤ لے جاؤ اسے، شہرین بیگم غصے سے بول کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تم چلو، میں نانی سے مل کے آتا ہوں، سہیل علی کو بول کر سلمیٰ بیگم کی طرف بڑھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آنا، علی بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم نانو، کیسی ہیں؟ سہیل بی جان کے کمرے میں آ کر بولا۔ سلمیٰ بیگم جو رقیہ بیگم سے باتوں میں مصروف تھی، اس کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وعلیکم السلام، کیسی بڑی نانی کی یاد آ گئی، دیکھو اب میں کوئی کام کی نہیں جوگی، تمہارا میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، سلمیٰ بیگم پہلے ہی وارن کرتے ہوئے بولی، جبکہ انہیں ایسے دیکھ کر سہیل اور رقیہ بیگم کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سلمیٰ بیگم نے رقیہ بیگم کو کھلکھلاتے دیکھ کر ناراضگی سے منہ موڑا۔ انہیں ناراض دیکھ کر رقیہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بھئی مجھ سے کیسی ناراضگی، سارے الٹے کام نواز سے کرے اور ناراضگی مجھ سے کس خوشی میں جی؟ رقیہ بیگم مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اچھا جی، وہ صرف میرے نواسے ہیں، تمہارے پوتے تو جیسے نہیں ہیں نا، ان کے ساتھ مجھ پر تو مت ہنسو، سلمیٰ ناراضگی سے بولی۔ سہیل کو سلمیٰ بیگم ناراضگی سے بولتی اتنی پیاری لگی کہ جھٹ سے ان کی گال پر پیار کیا اور بولا، ارے میری پیاری نانی، ہم آپ سے کام نہیں کروائیں گے تو کس سے کروائیں گے، آپ ہی تو ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ سہیل محبت سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، جانے دیں، جیسے میں تجھے جانتی نہ ہوں، تم سب کی محبتوں کو جانتی ہوں، سلمیٰ بیگم غصے سے بولی۔ ارے نانی، اب کیا کیا جا سکتا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کیسی ناراضگی؟ سہیل انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا، تم کبھی میری بات نہیں مانتے، تم سب ایک جیسے ہو، سلمیٰ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ نانی مانتے تو ہیں، پلیز اس بار معاف کر دیں، سہیل انہیں مناتے ہوئے بولا اور ساتھ ساتھ رقیہ بیگم کو بھی اشارہ کر رہا تھا کہ وہ منائیں۔ ہاں اب مان بھی جا بچے، دیکھ کیسے اداس ہو گیا ہے، رقیہ بیگم ایک ہاتھ سلمیٰ کے کندھے پر رکھ کر اور دوسرا ہاتھ سہیل کی گال پہ رکھ کر بولی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک نظر رقیہ کو دیکھا اور پھر سہیل کو، جو معصومیت چہرے پہ سجائے ہنسی چھپا رہا تھا۔ جو انہوں نے کیا صحیح تھا کیا؟ اب وہ رقیہ بیگم کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ماضی کھانا کھانے کے بعد دلہنوں کو برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ لڑکے وہیں بیٹھے تھے۔ سلمیٰ بیگم سکون سے رقیہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی۔ تینوں ہی ان کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے میں مگن تھے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر سلمیٰ بیگم کو گڑبڑ کا احساس ہوا، ان کی چھٹی حس جیسے پھڑکی۔ کچھ پل انہیں دیکھنے کے بعد وہ رقیہ کی طرف مڑی اور بولی، نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ہے، دیکھو میرے نواسے اور تمہارے پوتے کیسے دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ کچھ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے غائب ہونا چاہیے، سلمیٰ بیگم رقیہ بیگم کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں ویسے ہی وہم ہو رہا ہے، اب بچے کیا کریں گے، ویسے ہی تمہیں محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، رقیہ بیگم ان کی بات کو کسی خاتے میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ اللہ کرے میرا وہم ہی ہو، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر وہم لگ نہیں رہا۔ انہوں نے پلٹ کر پھر سے اپنے نواسوں کو دیکھنا چاہا، پر یہ کیا، وہ وہاں سے ایسے غائب تھے جیسے جن ہوں۔ چلو جلدی سے، اس سے پہلے مشتاق آئے، ہم دوسری طرف جاتے ہیں، سلمیٰ بیگم جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے تم اٹھ کیوں نہیں رہی، چلو جلدی، سلمیٰ بیگم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی کالی ہے، پیچھے دیکھو، رقیہ بیگم سلمیٰ بیگم کا دھیان پیچھے کی طرف کرواتی ہوئی بولی۔ کیا ہے پیچھے اب؟ سلمیٰ بیگم جھنجھلا کر بولی۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اپنے پوتوں کو کھڑے پایا، جو بہت ہی محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ اب تم لوگوں کو اپنے نکاح والے دن سکون نہیں ہے کیا؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن نہیں، سکون والی تو ہڈی ہی نہیں ہے، سلمیٰ بیگم تپ کر بولی۔ ارے نانی، ہم نے کیا کیا ہے؟ علی معصومیت سے آگے آتے ہوئے بولا۔ انہیں بتاؤ جو تمہیں نہ جانتے ہوں، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بنا کام کے تو تم ابھی ماں کے پاس نہیں گئے، میرے پاس تو کہاں سے آؤ گے؟ سلمیٰ بیگم نے بنا کوئی لحاظ کیے کہ وہ دلہے ہیں ان کی بے عزتی کی۔ ان کو غصے میں دیکھ کر رقیہ بیگم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے، بچے ویسے ہی تم سے ملنے آئے ہوں گے، اب انہیں ہر وقت تو کوئی کام نہیں ہوتا نا، شاید دعائیں لینے آئے ہوں، اور تم ایسے ہی غصہ کرتی رہتی ہو، رقیہ بیگم انہیں پوری طرح سے ٹھنڈا کرتے ہوئے بولی۔
سلمہ بیگم نے پہلے ایک نظر رقیہ پر ڈالی اور پھر ان بچوں کو جو دعائیں لینے آئے تھے، اور پھر بولی، اللہ تم لوگوں کا نصیب اچھا کرے، تم لوگوں کو نیک اور اچھا ہم سفر دے، تم لوگوں کو خوشیاں دکھائے، اللہ تم لوگوں کے اچھے وقت میں برکت ڈال دے، آمین۔ وہ تینوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی۔ جیسے ہی وہ مڑنے کے لیے مڑی، وہ تینوں پھر سے آگے۔ اب کہ سلمہ بیگم نے اپنی مٹھیوں کو زور سے پھینچا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نہ سب لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ سب لوگوں کو دیکھ کر خود کو دکھتا پا کر وہ اپنی چیئر کرسی پر بیٹھ گئی۔ رقیہ بیگم ان کی سائڈ پہ کھڑی تھی۔ نانو آپ ہماری بات تو سنیں۔ اب کہ سہیل آگے آیا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ نہیں بیٹا جی، مجھے کوئی آپ کی بات نہیں سننی۔ پہلے وہ تینوں چڑیلیں مجھے تنگ کر کے گئی ہیں، اب تم آ گئے ہو، اب تو مجھے کوئی کام نہیں رہا۔ سلمہ بیگم ان کی بات کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی، نانو اب ایسے تو نہ کریں، آپ ہماری بات نہیں سنیں گی تو کون سنے گا؟ دادو آپ ہی انہیں کہیں نا۔ شہزیب آگے بڑھ کر جلدی سے بولا اور تینوں ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سب لوگوں نے اس طرح بیٹھ دیکھ رہے تھے۔ دادی نے پہلے ان لوگوں کی نظروں کو خود محسوس کیا اور پھر بہت محبت سے ان کے گال پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے نہ جانے کتنی زیادہ محبت والی بات ہو، اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میں تمہاری ماں کی ماں ہوں، میں تمہاری تمام کرتوتوں کو جانتی ہوں۔ اگر تم لوگ باہر گھومنے جانے چاہتے ہو تو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میرے پاس مت آؤ۔ میں نے تم لوگوں کو ذرا بھی اس بات کی اجازت نہیں دینی، کیونکہ ہمیں لوگوں کی بہت پرواہ ہے، جو کہ تمہیں نہیں ہے۔ اب اس بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ جبکہ ان کی بات سن کر ان تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور دل میں یہ بات سوچی کہ نانی کو اس بارے میں کیسے پتہ چل گیا۔ جبکہ ان کی حیرانگی دیکھ کر دادی دل میں خوب ہنسی اور پھر سہیل اور علی کے گال پہ ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا تم میرے ہی ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، انہی ہاتھوں سے میں نے تمہیں کھلایا ہے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ سب میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو، ان کے سامنے بنا کرو جو تمہیں جانتے نہ ہو۔ میں پہلے ہی بہت سے معاملات کو حل کر رہی ہوں، میری مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ تم لوگوں کو گھر میں نکاح نہیں کرنا تھا، چلو میں نے تمہارا باہر انتظام کر دیا، جو کہ ناممکن تھا، لیکن میں نے کر دیا، اب کوئی اور خواہش مت کرنا۔ نانی انتہائی تپتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، جبکہ نانی کی بات سن کر ان دونوں نے تھوک نکلا اور پھر بہت ہی منت بڑی نظروں سے رقیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جبکہ رقیہ بیگم خود حیران تھی کہ سلمہ بیگم کیسے ان کی ہر بات کو جانتی تھی، لیکن پھر بچوں سے بھی انہیں بہت پیار تھا۔ آخر بچوں کا اتنا خاص دن تھا، اس لیے رقیہ بیگم نے بچوں کو ساتھ دینے کا ٹھانتے ہوئے سلمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو باہر جانے دینا چاہیے، اگر بچے یہ چاہتے ہیں وہ جلدی واپس آ جائیں گے، وہ بچے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط راہ لیں، ہمارے لیے اچھا یہی ہے کہ اگر ہمارے بچے ہم سے پوچھ کر جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں جانے دیں۔ رقیہ بیگم سلمہ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بولی۔ سلمہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے نواسوں اور پوتوں دونوں کو کوسا۔ وہ رقیہ بیگم کو کیا بتاتی کہ ان کی پوتیاں ان سے اس بات کی اجازت لے چکی ہیں۔ اگر وہ ان کا ساتھ دیتی تو انہوں نے بہت لیٹ واپس آنا تھا، جس کا جواب انہیں ہی دینا تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ جب چڑیا چگ گئی کھیر، اسی لیے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے انہوں نے اپنے نواسوں کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ اب تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نانو ہم باہر ہی گھومنے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پوتیوں کو سرپرائز دیں، ان کو دل خوش کر دیں۔ وہ ایسے بولے جیسے نہ جانے کتنا نیک کام ہو، نہ جانے ان کا دل کتنا خوش ہونا ہو، جیسے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو ان کا۔ جبکہ نانی دل میں ان کو بتاتے ہوئے کہ بیٹا میری پوتیاں بھی تمہیں خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور پھر اتنی خوشی پا کر تم لوگ کیا کرو گے؟ بلا وجہ میری ہر جگہ شامت لاتے ہو۔ لیکن پھر خود کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے انہوں نے خود کی جان کو چھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اپنی اولاد کی طرف بڑھ گئی، جن کی اولاد نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ حال ہاں میں جانتی ہوں انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ہے تو بچے ہی، وہ ویسے بھی ابھی جوان خون ہے، اس لیے گردش کرتا رہتا ہے۔ رقیہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی، اچھا نہ نانی ہے، ناراض ہونا بند کر دیں، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کی پوتیوں نے سرپرائز دینا ہے؟ سہیل نے رقیہ بیگم کے سامنے ہی سلمہ بیگم سے کہا، جبکہ یہ بات سن کر اب رقیہ بیگم نے سلمہ بیگم کو گھوڑا کہ انہوں نے ان کو یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ جبکہ سلمہ بیگم نظریں چراتے ہوئے نظریں جھکا
وہ کیسے بتاتی کہ ان کی پوتی ان کے نواسوں کو سرپرائز دینے کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتی تھی؟ اسی لیے سہیل کی طرف مڑی اور اس کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے باہر تک چھوڑ دو، مجھے شہرین کے پاس جانا ہے۔ سہیل انہیں باہر کی طرف لے کر چل دیا، جبکہ ان کی تیزی دیکھ کر رقیہ بیگم انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر سر جھٹکا، جیسے کہا ہو یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ علی جو پھر سے سہیل کو بلانے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مسکان پر پڑی، جو کافی ایک ہی جگہ کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی اسے دور سے شاہ زیب آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اس کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں اس کی طرف بڑھے، جبکہ باہر سے آتے انم، انمول، میر، نائشہ، ذائشہ، شہرین اسی طرف ہی آ رہے تھے۔ دادی کے کمرے سے سلمیٰ خاتون اور سہیل لاؤنج میں آ رہے تھے۔ مسکان لاؤنج میں کھڑی تھی، اس لیے سب وہیں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تبھی شاہ زیب نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے جا کر ہاتھ ہلایا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی گہری سوچ میں تھی، اس لیے بالکل بھی نہ چونکی۔ مسکان، علی نے انتہائی نرمی سے اس کو بلایا۔ مسکان نے ایسے جواب دیا کہ وہ بہت کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اب کہ شاہ زیب نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، لیکن اس کی ہلکی آواز اتنی ضرور تھی کہ کچھ قدموں کے فاصلے پر سلمیٰ خاتون اور سہیل تک اس کی آواز گئی تھی۔ سہیل اس کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ باقی سب بھی تھے۔ کالی پاؤں تک چھوٹی فراک پہنے، دونوں ہاتھوں میں لال اور کالی اپنے کپڑوں کے ساتھ کی چوڑیاں پہنے، بالوں کے پیچھے چٹیاں بنائی، کانوں میں ہلکے ہلکے جھمکے پہنے، ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے سوچنے کے انداز میں کھڑی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ پپھو نے سہیل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب کر آواز آتی۔ اس کی بات سن کر علی اور شاہ زیب نے فوراً سے پیچھے دیکھا، جہاں وہ سب کھڑے تھے، اور پھر سہیل کو شرارتی نظروں سے دیکھا، جو نانی کے ساتھ کھڑا تھا، جو انہیں آگے نہ پوچھنے کا اشارہ بھی کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ بیٹا اب تو گیا۔ پھر دونوں نے چہرہ سیدھا کیا، مسکان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں تو کیا ہو گیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ علی نے آہستہ سے اس کی سوچ کے مطابق یوں کہا کہ اس کی گہری سوچ نہ ٹوٹے۔ ارے تمہیں سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سہیل کا ماتھا چوما۔ ہاں تو اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ شاہ زیب نے کہا۔ ارے تم سمجھو نا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں؟ اب کہ علی نے سوالیہ نظروں سے باقی سب کو دیکھا، تو وہ بھی سب سوالیہ نظروں سے ہی اسے دیکھ رہے تھے، تو کبھی مسکان کے چہرے کو، جبکہ ذائشہ اور نائشہ حیرانی سے، اور کبھی اپنی ہنسی چھپاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ جواب جانتی تھیں، جبکہ انمول اور انم تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اب مسکان کیا جواب دیتی، اور سہیل اپنا چہرہ نیچے کیے اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا۔ اب سلمیٰ خاتون یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ یہ جوتے تک ہاتھ جانا چاہیے یا نہیں، یہ اس کی بات میں بتانا تھا۔ ویسے تو انہیں پورا یقین تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی ہی کرے گی، لیکن پھر بھی وہ اچھے کی امید رکھ رہی تھی۔ سمجھا دو، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، شاہ زیب نے آہستہ سے کان کے پاس بولا۔ ارے یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، وہ میں نے چومنا تھا۔ اب کہ مسکان دوسری طرح جھنجھلا کر بولی، جبکہ اس کی بات سن کر شاہ زیب اور علی نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، جبکہ باقی سب حیرانی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور نانی کا جوتے تک ہاتھ گیا اور کھینچ کر جوتا اس کی کمر پر مارا۔ مسکان کو جیسے ہی جوتا لگا تو وہ ہوش میں آئی اور گڑبڑا کر پیچھے دیکھا جہاں سب کھڑے تھے، اور پھر پوچھا، اب میں نے کیا کر دیا ہے جو مجھے جوتا پڑا ہے؟ سب کے سامنے بے جان کوئی تو لحاظ کر لیا کرے آپ، اب تو ہر جگہ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسکان جو اپنی گہری سوچوں کے ٹوٹنے پر افسوس سے بے جان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر سب کا قہقہ بلند ہوا، سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انمول اور انم تو ہنس کر صوفے پر گر گئی، جبکہ سہیل چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ علی اور شاہ زیب بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ شہرین بیگم آگے بڑھی اور ہنستے ہوئے مسکان کے سر پر ہلکے سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی، صحیح تمہیں جوتے پڑتے ہیں، بندہ یہ تو دیکھ لے بات کہاں کر رہا ہے، اور آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مسکان کو تو ابھی تک بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہوئی کیا ہے۔ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی کہ سب نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ اس نے میر کو گھورا اور پھر انم اور انمول کو، اور پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا کمرہ بھی کیا کمرہ تھا، انمول انم کا کمرہ تھا، جہاں وہ سب پہلے کزن رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ سب شہرین کے گھر پہ تھی، اس لیے پاؤں پٹکتے ہوئے انم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
پیچھے سب نے ایک دوسرے کو پھر سے حیرانگی سے دیکھا اور ایک نظر نانی کو اور ہنس کے پھر سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہیں واقعی امید نہیں تھی مسکان اس طرح کی بات کرے گی۔ اوئے ہوئے، آج تو ٹور ہی الگ ہے جناب کی۔ بات سن کر تو جناب کا چہرہ ایسے سرخ ہوا جیسے اس نے کر ہی دی ہو۔ شاہ زیب نے آہستہ سے سہیل کے کان کے پاس بولا۔ اس کی بات سن کر سہیل کو تب چڑھ گئی۔ بکواس نہیں کرو، وہ تو ہے الو اور تم سب بھی میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے، ان کو بھگاتے ہوئے بولا۔ اوئے ہوئے، ابھی تو صرف بات ہوئی ہے تب جناب ہمیں بگاڑ رہے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو یہ ہمیں پہچانے کا بھی نہیں۔ اب کہ علی اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی بات سن کر سہیل نے کھینچ کر علی کی کمر پر مارا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، بکواس کم کیا کرو، پہچاننے کو جیسے تم میری بیوی ہو، وہ تو میں تم لوگوں کو ویسے بھی نہیں جانتا۔ اب کہ سہیل سنجیدہ ہوتے انہی کے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کھینچ کر تھپڑ دونوں نے ایک اس کی کمر پر مارا اور پھر پوچھا، ہاں تو کیا کہہ رہے تھے، پہچانتے ہو یا نہیں ہمیں؟ جبکہ اس کی بات سن کر سہیل نے 2 قدم پیچھے لیے اور مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا اور اونچی سے چلایا، نہیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ علی اور شاہ زیب کو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی سمجھ آئی وہ اس کے پیچھے بھاگے اور پھر فضا میں تینوں کے کہکے گونجے، وہ دوست تھے اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ قسمت دور سے ان کے کہکے سن کر نمی سے مسکرائی۔ صبح ان کی فلائٹ تھی، سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے سہیل زین صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صبح سے ان سے نہیں ملا تھا، ان سے بات کر کے جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اداس ہیں، انہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ وہ 2 پل کی دوری بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ کہاں وہ اتنی دور جا رہا تھا اور اتنے ٹائم کے لیے؟ آہستہ سے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو نوک کیا۔ بابا میں آ جاؤں؟ زین صاحب جو کتاب پڑھ رہے تھے فوراً سے اپنی ٹانگیں سمیٹیں اور بولے، جی بیٹا آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے انتہائی محبت سے بولے۔ اسی طرح سے قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا، سر جھکا لیا۔ زین صاحب نے پہلے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور بہت نرمی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ جانتے تھے اولاد چاہے جتنی مرضی والدین سے محبت کر لے، لیکن محبت کا اظہار کرنے میں اتنی ہی کمزور ہوتی ہے، پھر شاید جھجک شرم آ جاتی ہے۔ بہت ہی نرمی سے گلے لگایا اور اس کی کمر کو تھپ تھپایا۔ یہی وہ پل تھا جب پورے دن کا سہیل کا سسک اٹھا۔ وہ سارا دن جھوٹی ہنسی چہرے پر سجائے پھر رہا تھا۔ اداس وہ بھی تھا دور جانے سے۔ کچھ بچے ماں کے نزدیک ہوتے ہیں اور کچھ باپ کے، لیکن جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے سب سے الگ ہوتا ہے۔ بے شک شرم جھجک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باپ باپ ہوتا ہے۔ گلے لگتے ہی رو دیا، میں آپ کو بہت یاد کروں گا اور سب کو بہت یاد کروں گا۔ اس کی بات سن کر زین صاحب نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ میں بھی اپنے بیٹے کو بہت یاد کروں گا۔ جانتے ہو تم لوگوں سے تھوڑی سی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں تم نے اپنی زندگی سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور اتنی دور جانے کا؟ لیکن میں نے تمہارے خوابوں کی خواہشوں کی قدر کرتا ہوں۔ میں بہت دل پر پتھر رکھ کر تم کو بیچ رہا ہوں۔ میری دعا ہے تم کامیاب حاصل کرو، خوش رہو اور اپنی زندگی میں ترقی حاصل کرو، خوشیاں پاؤ۔ زین صاحب نے گلے لگائے ہی بہت اچھی دعائیں دی۔ اسی طرح یہ لمبی رات باتوں میں گزر گئی، یا پھر شاید انہیں یہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی، جو شاید دور جانے کی وجہ سے یا وہ احساسات جو محسوس کر رہے تھے۔ گزرتی رات میں انہوں نے اپنے دکھ سکھ، اپنے راز، ہر چیز ایک دوسرے کو بتائے تھے۔ ایک دوسرے اپنے احساسات بتائے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، اسے کتنا بھی روکنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ رات بھی گزر گئی تھی۔ مسکان کب سے بیٹھی یہ سوچ رہی تھی اس کی کیا غلطی تھی کہ اسے یوں سب کے سامنے جوتا پڑا۔ اتنی بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ یہ الگ بات تھی نائشہ ذیشان مور اسے بات بتا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ حیران تھی کہ یہ بات کیسے کر سکتی ہیں۔ ابھی بھی بیٹھی ہی سوچ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ذائشہ یا نائشہ میں سے کوئی ہوگا۔ دوپٹہ سائڈ پر ہی پڑا تھا، ریلیکس انداز میں سوچنے میں مگن تھی۔ دونوں بازو نیچے رکھے اور ان کے اوپر چہرہ ٹکائے کھڑکی کے ہلتے ہوئے پردوں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد جب کچھ دیر ہلچل نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی آواز آئی، تو اس نے پہلے بولا،
ذائشہ خیریت ہے؟ اتنی خاموشی؟ اسی طرح لیٹے لیٹے ہی پوچھا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ پا کر وہ پلٹی۔ جیسے ہی پلٹی اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، جو تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرمندگی الگ، آج کا تو دن ہی منحوس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جائے، جبکہ سامنے والا اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن اب ہو ہی گئی تھی تو انجوائے کر رہا تھا۔ بلکہ اس نے تو دروازہ نوک کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر مسکان ہوش میں آئی اور پھر اچانک سے اسے اپنے لیٹے ہونے کا احساس ہوا تو جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی کھڑی ہوئی اس کے ہاتھ سے ناول چھوٹ کر اس کے قدموں میں گرا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگوں کی کینچی بنا کر کھڑے ہوتے بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان کی آنکھیں حیرانی سے اور زیادہ کھلی اور اپنی طرف اشارہ کر کے بولی، مجھے؟ وہ اتنی حیرانی سے بولی کہ سہیل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنی مشکل ہو گئی اور اس کی بات پر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں تمہیں ہی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکان نے جلدی سے خود پر قابو پایا۔ کیوں، خیریت تھی؟ یکدم اس کے لہجے میں ناراضگی آ گئی۔ وہ اس سے ناراض تھی؟ چلو جو بھی تھا، اسے اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے تھا یا باہی نہیں جاننا چاہیے تھا۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے ناراض تھی۔ اس کی ناراضگی بڑے لہجے کو نوٹ کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہاں سے صحیح سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے پاس آنے پر مسکان گڑبڑا گئی اور فوراً سے چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا، جو چہرہ جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ایک بار پھر کھو گئی تھی۔ اٹھ کے شہد رنگ آنکھوں میں شرارت اور محبت کے رنگ بھرے تھے۔ وہ تو ویسے بھی اس کی آنکھوں کی دیوانی تھی۔ مسکان کی آنکھیں سیاہ تھیں، جبکہ سہیل کی آنکھیں شہد رنگ کی تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کانچ ہو، اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا رک گئی ہو، جیسے دنیا کی تمام حرکتیں، تمام آوازیں آنا بند ہو گئی ہوں، ہر چیز ٹھہر گئی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اسی کی طرف متوجہ تھا، اس کے پلک نہ جھپکنے پر گہری مسکراہٹ سے مسکرایا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ جیسے اس نے لب رکھے، مسکان ہوش میں آئی۔ اسے اپنی اس حرکت کا احساس ہوا تو فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ سہیل اس کے چہرے پر محبت کے رنگ دیکھ رہا تھا، جو بہت خوبصورت سے بکھرے ہوئے تھے۔ ہائے، اس کا دل جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تو وہ اسے اس بات کا بھی حساب لینا چاہتا تھا جو اس نے دوپہر میں کہی تھی، میں تم سے کچھ کہنا آیا ہوں۔ اور پھر سہیل نے بات کا آغاز کیا۔ مسکان اس کے آگے سے گزر کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ یہ بول کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ وہی جانتی تھی اس کے نزدیک کس طرح سے کھڑی تھی۔ بات نہیں کرنی، بلکہ تم سے کچھ پوچھنا ہے، سہیل اپنی بات میں تجسس بھرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان کا دل اور زور سے دھڑکا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اپنے تاثرات اور آواز کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تم میرے ماتھے پر بوسہ دو گی؟ یہ بات اس نے اتنی اچانک سے کہی تو مسکان جو اس کی طرف مڑ رہی تھی وہی ساکت رہ گئی۔ وہ اسے اپنے مڑنے پر انتہائی افسوس ہوا۔ کاش وہ نہ مڑتی، کاش یہ وہ لمحہ نہ ہوتا، لیکن اب نہ وہ تیزی سے مڑ سکتی تھی، نہ وہ اس کی طرف مڑ سکتی تھی۔ پہلے تو اسے اس کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن پھر مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے پاس تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ یہ بات اس نے کس انداز میں بولی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ نہ معنی خیزی تھی، نہ شرارت، نہ ہی کوئی ایسی بات۔ مسکان نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑا اور انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا، جس سے اس کا ہاتھ تیزی سے سرخ ہوا۔ سہیل کی نظر اس کے ہاتھ پر ہی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ انہیں تکلیف مت دو، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جبکہ مسکان نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ تو صرف اس کی آنکھیں اور اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ساری حسیں اس حرکت پہ جامد ہو چکی تھی۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس قدر زور سے گونج رہی تھی کہ اسے لگا کہ یہ ساری دنیا میں چلا چلا کر بتا رہی تھی کہ اس کا دل کتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ کچھ بھی کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی تو وہ اس کی دیوانی نہیں تھی، وہ قابل تھا اس محبت کے۔ سہیل کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پلکیں جھپکنا بند کر دیتی تھی۔ وہ ایسے ہو جاتی تھی جیسے ساری دنیا ہی تھم گئی ہو۔ وہ بھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پلکیں نہیں جھپک رہی تھی، جہاں تک کہ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں نمی کی جمانی شروع ہو گئی ہو، لیکن اس نے پلک نہیں جھپکی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر بہت نرمی سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اس کے سر کو ہلکے سے تھپ تھپایا۔ اب تو مسکان کو لگا کہ وہ اس کے دل میں دھڑک رہا ہے۔ وہ سہیل کے کندھے کے برابر تھی اور اس کا سر عین اس کے دل سے تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کو وہ محسوس کر رہی تھی جو وہ تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ سہیل اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی دھڑکن پہ وہ دھڑکنا شروع ہو گئی ہو۔ بہت نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھے اور اس کے بالوں کو محسوس کیا۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ دن، ہفتے، سال، مہینے پتہ نہیں کیسے گزریں گے تمہارے بغیر، لیکن میں جلدی آؤں گا تمہارے لیے، ہماری نئی زندگی کے لیے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھی انتہائی محبت کے ساتھ لگائے وہ بول رہا تھا، مجھے اچھا لگا کہ تم میرا ماتھا چومنا چاہتی ہو۔ ہاں، بس یہ اچھا نہیں لگا کہ تم نے سب کے سامنے کہہ دیا۔ یہ سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارے مجھے تو خود پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا بولا ہے۔ تم نے بھی تو روکا نہیں، تمہیں روکنا چاہیے تھا نا، میں کون سا ہوش میں تھی۔ مسکان شکوہ کرتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے اس طرح شکوہ کرنے پر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے کہتا، بھائی رک جاؤ، اس سے کچھ مت پوچھو، اب تمہیں ہوش کرنا چاہیے۔ کس جگہ پہ کھڑی ہو کر سوچ رہی ہو؟ ہلکے سے کھلکھلاتے ہوئے بولا۔ شاید وہ کوئی سین امیجن کر رہا تھا۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا، اسے اس طرح سے ہنسے دیکھ کر مسکان نے اس کی طرف سے چہرے کو موڑا، ایسے جیسے وہ اب بات ہی نہیں کرے گی۔ اچھا نا، سوری، اب نہیں کرتا کہ تم آج کل زیادہ ہی ناراض ہونے لگ گئی ہو۔ سہیل بہت نرمی سے اسے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے بولا، تم وہ بات کرو جو کرنے آئے ہو، زیادہ فری مت ہو۔ مسکان اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ ایک تو یہ تمہارا فری ہونا پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، وہ تب کر بولا۔ یہاں وہ اتنے اچھے لمحات گزارنے آیا تھا، کہاں وہ فری ہونے کا کہہ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، میں نہیں ہوتا فری تم سے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ابھی مڑنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی کلائی مسکان کے ہاتھ میں آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی کلائی پر اس کے ہاتھوں کو محسوس کیا، فوراً سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مسکان نے فوراً سے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنے پاؤں کے پنجوں کو اوپر اٹھایا۔ وہ جو پہلے ہی اسے اس کی طرف متوجہ تھا، جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ دنیا رک گئی، جبکہ وہ ایسے ہی پیر اٹھائے ابھی تک اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہوئے تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دور ہوئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ سہیل ابھی تک ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ اسے اس طرح خود کو دیکھتا پا کر مسکان نے جلدی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کان کے پاس ہو کر بولی، اب ایسے مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ مسکان شرارتی لہجہ لیے بولی۔ اور کیسے دیکھوں جناب کو؟ سہیل نے تیزی سے اس کی کمر میں بازو حائل کیا۔ اتنی پیاری نظروں سے نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس کی بات سن کر سہیل نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک جھٹکے سے قریب کیا اور بولا، پیار تو ہو چکا ہے جناب۔ بولتے بولتے 1 منٹ کے لیے رکا۔ رکو 1 منٹ، میں نے تمہارے لیے کچھ لیا تھا۔ اسے چھوڑ کر اپنی پینٹ کی جیب کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کیا لیا ہے؟ مسکان نے تجسس سے اسے دیکھا۔ سہیل نے بہت آہستہ سے جیب سے ایک ڈبہ نکالا، وہ مہرون لوٹ کا تھا، اور پیار سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ مسکان نے تجسس بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے ڈبہ کو پکڑا اور آہستہ سے کھولا۔ جیسے ہی کھولا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی اور پھر سہیل کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ بن کہے اس کی خواہش پوری کر دیا کرتا تھا، اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گولڈن ڈبل لیئر چین تھی، جس کی پہلی لیئر پر کالے رنگ کا ڈائمنڈ لگا تھا اور دوسری پر مائی لو لکھا تھا۔ کیسا لگا تمہیں یہ گفٹ؟ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں چمک بڑھے وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یقین نہیں آتا تم کیسے سمجھ آتے ہو مجھے کیا چاہیے۔ اس کی خوبصورت چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مجھے یقین تھا تمہیں پسند آئے گا۔ سہیل جو اپنے ہی دھیان میں بول رہا تھا اچانک رکا، اس کی طرف دیکھا، جس نے اسے دیکھ کر پلک تک نہ جھپکی تھی۔
اسے اس طرح خود کو دکھتے پا کر سہیل کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیوں جب ایسے دکھتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کی دنیا تک رک گئی ہو۔ وہ اسے ایسے دکھتی تھی جیسے وہ ایک طلسم ہو جو اس پر سحر کرتا ہو۔ وہ ہمیشہ ایسا ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں صرف اس تک محدود ہو جاتی تھیں۔ اس نے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور اسے نرمی سے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور پھر اس کا سر تھپتھپا کر بولا، میں مس کروں گی اپنی پاگل سی منکوہا کو جو مجھے دیکھ کر دنیا بھول جاتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں تمہیں متوجہ نہ کروں تم ساری زندگی ایسے ہی دیکھتی رہ جاؤ۔ اسے خود میں بہنچتے ہوئے بولا۔ اس کے گلے لگانے سے مسکان چونک کر اسے دیکھا جس نے اسے گلے لگا رہا تھا۔ اسے شرمندگی سی محسوس، نہ جانے اس نے یہ کیا بات کہہ کر گلے لگایا تھا اور وہ پاگل سن بھی نہ سکی تھی، کیا پتہ تعریف کی ہو۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ سہیل کے لفظ اسے حقیقت کی دنیا میں لائے۔ پہلے تو اسے اس کی بات سن کر مسکان کو تب چڑھی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر مسکان کا دل زور سے دھڑکا اور بہت نرمی سے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے کندھے میں چہرہ چھپایا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا، نہ جانے اتنا وقت کیسے گزرے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم مجھ سے اتنی دور جا رہے ہو۔ اپنی آنکھوں میں نمی لیے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کی بھیگی آواز سن کر سہیل نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کو صاف کیا اور بولا، اب تم اس طرح کرو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ جبکہ مسکان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ کتنے وقت کے لیے اسے دور جا رہی تھی۔ میں آتا جاتا رہوں گا، ہم ملتے رہیں گے، تم اس طرح اداس نہ ہو، اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر اسے اس طرح سے دیکھنے کے بعد مسکان نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے باتوں سے مت بہلاؤ، اسے کون پہنائے گا، اور جٹ سے باکس کی طرف کر کے بولی۔ وہ جو اسے جی بڑھ کر دیکھ رہا تھا چونک کر وہ باکس کی طرف متوجہ ہوا اور آگے بڑھ کر باکس کو پکڑا اور اس میں سے پینڈنٹ نکال کر جلدی سے اس کو پہنانے لگا۔ خوبصورت کالی اور لال فراق پہنے، پاؤں تک جوتی اور گلے میں خوبصورت پین پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے فوراً سے اس کی طرف پلٹی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولی، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنی نظروں سے یا اپنے کی طرف سے بتاؤں؟ اس کی بات سن کر فوراً سے مسکان نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، فوراً سے جھکا دی اور پلٹ کر آئینے کی طرف بڑھی۔ اسے اس طرح سے جاتے دیکھ کر سہیل نے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے اور آئینے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب تمہیں یہ آئینہ زیادہ عزیز ہو گیا مجھ سے، سہیل انتہائی جلنے والے انداز میں بولا۔ اس کے انداز مسکان کھلکھلا کر ہنس دی، یعنی کہ وہ آئینہ سے جل رہا تھا۔ مسکان کو اس طرح سے کھلکھلاتے دیکھ کر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب نہ جانے یہ کہہ کے کب سننے تھے، مسکان نے اس کی نظروں کو محسوس کر کے جیسے ہی پلکوں کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی، اسے گلے لگایا۔ کچھ دیر اسی طرح سے گلے لگائے رکھا اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مسکان آنکھوں میں نمی لیے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اس کے گال پر بہہ گئے۔ اداس تو وہ بھی تھی، اس نے تو اتنے ٹائم کے لیے جانا تھا، جبکہ وہ تو آتا رہتا، لیکن دور تو اس جانا تھا۔ بیڈ پر گری اور سونے کے لیے لیٹ گئی، نیند اسے نہیں آنی تھی۔ جاری ہے۔